اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 78۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ النساء کی 7 سے 11 نمبر تک کی 5 آیات ہیں۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ نساء کی آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے۔ اور اگر تقسیم کے وقت دیگر قرابت دار ایتام مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے بطور رزق دے دو، اور ان سے نرم اور مناسب گفتگو کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ضعیف اور ناتواں اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو کس قدر پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا خدا سے ڈریں اور سیدھی سیدھی گفتگو کریں۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، بس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف ترکہ اس کا ہے۔ اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ بس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا با حکمت ہے۔ 7ویں آیات سورہ نساء کی، یہاں سے میراث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خود جو 7ویں آیت ہے اس میں اصل میراث کے حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ کلی حکم میراث کے حوالے سے قرآن مجید نے اس لیے بیان کیا کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ میراث کے تقسیم کا جو معیار زمانے جاہلیت میں تھا وہ یہ تھا کہ میراث میں انہی لوگوں کو حصہ ملے گا کہ جو قوی طاقتور ہوں اور جو اسلحہ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں، لہٰذا بچوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو بھی میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ عورتیں اور بچے مثلاً یہ لوگ جنگ میں کام نہیں آ سکتے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ان کو اس حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ داستان مفسرین نے لکھی ہے کہ اوس بن ثابت مدینے میں ان کے انتقال کے بعد ان کے 2 بھتیجے تھے، خالد اور ارفطہ نام کے۔ یہ خالد اور ارفطہ آئے اور انہوں نے اوس بن ثابت کے مال کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا، اور بچوں کو بھی محروم رکھا اور بیوی کو بھی محروم رکھا، یعنی نہ اوس بن ثابت کے بیوی کو کچھ ملا اور نہ جو ہے وہ اوس بن ثابت کے بچوں کو کچھ ملا۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے نہیں ملا، اور عورت تھی، مثلاً بیوی جو ہے وہ عورت تھی اس لیے ان کو کچھ نہیں دیا گیا۔ لہٰذا اوس بن ثابت کی بیوہ عورت جو ہے وہ پیغمبر کی خدمت میں آئی اور اس نے پیغمبر سے شکایت کیا کہ شوہر کے مال میں اسے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اب چونکہ حصہ نہیں ملا اور یہ زمانے جاہلیت کا قانون بھی تھا کہ نہیں ملتا تھا، لہٰذا قرآن مجید نے پہلے یہ تاکید کیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو یا چھوٹے بچوں کو میراث سے محروم کر دیا جائے، بلکہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، والدین جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں للرجال مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا اب مثلاً جو اولاد مذکر ہے مرد ہیں وہ بھی حصہ پائیں گے، جو بیٹیاں ہیں وہ بھی حصہ پائیں گی، اور کسی بھی طریقے سے کسی کو صرف اس جہت سے کہ وہ عورت ہے، خاتون ہے، اس سے جو ہے وہ الگ
نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصل میراث کے حوالے سے قرآن مجید نے حکم بیان کیا۔ اس کے بعد حصے کے حوالے سے اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا کہ چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ سب کا لگنا ہے اور سب کو اس میں ملنا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ اور یہ حصہ جو ہے نصیبا مفروضہ، ایک معین حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ عورت کو جتنا چاہیں دے دیں، کم یا زیادہ دے کے اور اس کو مثلا جو ہے وہ ہٹا دیں، نہیں، اس کا بھی حصہ معین کیا گیا ہے، بیٹی کا بھی حصہ معین کیا گیا ہے، اور مثلا دیگر اولاد کا بھی حصہ معین کیا گیا ہے۔ یعنی میراث کا قانون اسلام نے معین کیا ہے، لا قانونیت نہیں ہے یہاں پر کہ مثلا بندر بانٹ ہو اور جس طریقے سے لوگ چاہیں آپس میں بانٹ کے آپس میں تقسیم کر کے مال کو ختم کر دیں، نہیں، نصیب مفروض یعنی حصہ جو ہے سب کا برابر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اولاد کے حوالے سے تاکید کرنے کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اگر دوسرے رشتہ دار بھی میراث کی تقسیم کے وقت وہاں حاضر ہوں، یعنی ایسے رشتہ دار کی جو ضرورت مند ہوں اور ان کے رشتہ دار بھی ہوں، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دو، فَارْزُقُوهُم، یعنی کچھ کھانے پینے کو ان کو بھی حوالے کر دو۔ اسی طریقے سے یتامہ اور مساکین، یتامہ مساکین اگرچہ یہاں پر مطلق ہے، یعنی ہر یتیم اور ہر مسکین کے اوپر صادق آتا ہے، لیکن مراد یہاں پر وہی رشتہ دار یتیم اور مساکین ہے کہ ان کو بھی اگر جو ہے وہ اس حصے میں سے ان کو دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ایک اخلاقی حکم ہے، کوئی اس میں حصہ معین نہیں کیا گیا ہے اور کوئی بھی خاص طور سے حکم بھی نہیں دیا گیا ہے کہ نہیں دینا ہی دینا ہے، بلکہ یہ اس جہت سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو مثلا اس کے پاس مال ہے، ایسا مال ہے کہ جو کہ اولاد کے لیے بھی کافی ہو، اولاد بھی اس میں سے لے سکتی ہو، اور دوسرے بھی اگر ضرورت مند ہیں ان کو دے دیا جائے، تو یہ ایک مرنے والے کے حق میں بھی بہتر ہے کہ اس کے مال سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ان کے لیے بھی خیر دنیا ہوگا کہ ان کا ایک سہارا بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر اصل یتیموں کے حوالے سے قرآن مجید نے یہ خاص تاکید کیا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہاں قرآن مجید نے ایک حکم بیان کیا، اور حکم کو بیان کرنے کا انداز بہت ہی اہم ہے کہ قرآن مجید بیان یہ کرتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ اب یتیموں کا خیال رکھا جائے، خطاب کرتا ہے جو لوگ زندہ ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے کہ بھائی یتیموں کا آپ خیال رکھیں، لیکن یہ خطاب ایک عاطفی اور ایک جذباتی طور سے قرآن مجید نے ذکر کیا، اس طریقے سے کہ تمہارے بعد تمہارے یتیم کا کیا ہوگا یہ تم نے کبھی سوچا ہے؟ اور تم سوچو گے تو کیسے سوچو گے کہ یعنی انسان جو ہے وہ اگر اس دنیا سے جانے لگے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو انسان کی آرزو یہی ہوگی کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کے اوپر لوگ رحم کریں، لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، یہی ساری چیزیں تمہاری توقع ہوں گی۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اگر تم ایسا ڈرتے ہو دوسروں کے بارے میں، یعنی اپنے بچوں کے بارے میں، کہ اگر تم جو ہے وہ ضعیف ذریت، کمزور اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو مثلا جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہونے پائے، تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو تم ابھی سے دوسروں کے یتیموں کے بارے میں ویسا ہی خیال رکھو کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک محکم طریقے سے گفتگو کرو۔ یعنی یہ جو خطاب ہے وہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو خود یتیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لہٰذا ان کو تو خطاب نہیں مورد خطاب نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جو زندہ ہیں وہ جیسے دوسروں کے یتیموں کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ دوسروں کی یتیموں کے بارے میں کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کے یتیموں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جیسا وہ اپنے یتیموں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان سے اچھی طریقے سے گفتگو کریں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال زیادتی اور ظلم کے طور پہ کھا جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر یتیم کا مال کھا رہے ہیں تو زیادتی ہی ہے،
انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے علماء اور عرفاء خاص تاکید کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ سب کچھ وہی جزا ہیں۔ ایک اخلاقیات میں تجسم اعمال کی بحث کے عنوان سے یہ بحث پائی جاتی ہے کہ ہمارا عمل اور جزا یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہوتی، یا ہمارا عمل اور سزا یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا عمل ہی بے عین ہی ہماری، یعنی ہماری نیکی ہی بے عین ہی ہماری جزا ہے، اور ہماری برائی ہماری سزا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ایک مرتبہ ہم عمل انجام دیتے ہیں، پھر اللہ اس عمل کو لکھتا ہے، پھر اس کے برابر میں کوئی سزا ہوتی ہے، نہیں۔ ہم نے مثلاً جو ہے وہ جو برائی انجام دی وہی ہماری سزا بن کے وجود میں آ گئی، اور وہ ہمارے گلے پڑے گی، اور وہ ہم کو سزا کے طور پر قیامت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگی، یا مثلاً قبر میں یا محشر میں، جہاں پر بھی پروردگار عالم نے رکھا ہے سزا، وہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی یہی عمل ہمارا ہے کہ جو سزا کے طور پر ظاہر ہوگا۔ لہٰذا یہاں اس طریقے سے بیان کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اگر جو ہے وہ کوئی مال یتیم کا کھا رہا ہے تو وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ آگ کھا رہا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ آگ جو ہے وہ ان کو جہنم تک لے کے جائے گی۔ یعنی جو کھایا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کیا کھایا، مثلا مرغا پلاؤ بنا کے کھایا کہ بریانی کھایا کہ جو ہے وہ گوشت روٹی کھایا، وہ نہیں۔ جو کھایا ہے اگر یتیم کا مال تھا تو وہ گوشت روٹی نہیں تھا، وہ آگ تھی، وہ بریانی نہیں تھی، وہ آگ تھی، اور یہ آگ جو ہے وہ انسان کے پیٹ میں محفوظ رہے گی یہاں تک کہ جہنم میں جا کر اور ظاہر بھی ہوگی کہ لہٰذا انسان اعمال انجام دیتے ہی، یعنی برائی انجام دیتے ہی اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 11ویں آیت، یہاں پر جو پہلے بیان کیا گیا 7ویں آیت میں کہ نصیبا مفروضہ، ہر ایک میراث میں جو ہے وہ ایک معین حصہ ہے، اس حوالے سے کچھ حصوں کو بیان کیا گیا۔ فقہا نے میراث کو جہاں بیان کیا ہے وہاں پہلے میراث کو تقسیم کیا ہے اس جہت سے کہ ایک سبب کی جہت سے میراث ہوتی ہے، ایک جو ہے نسب کی جہت سے۔ پھر سبب میں میاں بیوی کی میراث ہے، اور نسب کی جہت سے 3 طبقے فقہا نے بیان کیے ہیں۔ پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولاد، بیٹی بیٹے، ماں اور باپ میت کے۔ دوسرے طبقے میں دادی دادا بھائی بہن، اور تیسرے طبقے میں چچا پھوپھی خالہ ماموں۔ یہ 3 طبقے ہیں، اور ان 3 طبقے کا پہلا قانون یہ ہے کہ جب تک ایک طبقے میں کوئی ایک آدمی بھی موجود ہے دوسرے طبقے کے کسی ایک آدمی کو بھی میراث نہیں ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے طبقے کا اگر کوئی موجود ہے تو تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ یہاں پر جو 11ویں آیت ہے سورہ مبارکہ النساء کی، یہاں پر پہلے طبقے کی میراث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں مثلا ماں باپ اور اولاد شامل ہیں۔ لہذا ان کا حصہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت کرتا ہے اولاد کے سلسلے میں کہ اولاد کو جو حصہ دیا جائے گا میراث میں وہ اس طریقے سے دیا جائے گا کہ مرد کو عورت کے 2 برابر حصہ دیا جائے گا۔ یوصیکم، وصیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر حکم کے حوالے سے آیا ہے کہ پروردگار عالم جو حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے وصیت کیا ہے، یا ہم وصیت کریں، وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے والدین کے متعلق وصیت کی۔ وصیت کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ وصیت اس حکم کو کہتے ہیں کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی خیر خواہی مد نظر ہو، یعنی اس کی بھلائی کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہو۔ لہٰذا اگر یہاں پر کہا گیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ میراث کے حوالے سے تمہیں وصیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس پر عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اور دوسرا یہ نقطہ جو ایک بہرحال بہت ہی تفصیل سے علماء نے بحث کیا، اس جہت سے صرف ہم یہاں اشارہ کریں گے، وہ یہ کہ مثلاً عورت کا حصہ کم کیوں ہے اور مرد کا زیادہ کیوں ہے۔ قرآن مجید نے اس حصے کو بیان کرنا چاہا، عورت اور مرد کو، بھائی اور بہن کی مثلاً
بیٹی اور بیٹوں کی میراث کو جب بیان کرنا چاہا تو اصل بیٹی کی میراث کو قرار دیا کہ بیٹی کا ایک حصہ اور مرد کے اس کے دگنا دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ مرد کو مثلا ایک حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کو اس کے آدھا دیا جائے گا، نہیں، الٹا بیان کیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو، بیٹے کو 2 لڑکیوں کے برابر میراث دی جائے گی. یعنی یہ جو ہے وہ اصل بیٹی کی میراث کو قرار دیا گیا اور بیٹے کو پھر اس کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. یہ ایک میراث ہو گئی. دوسرا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر اولاد جو ہے وہ بیٹیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2 ثلث، یعنی جو باپ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا 2 ثلث یعنی 2/3 ان کو دیا جائے گا. اب مثلا 4 بیٹیاں ہیں تو اسی 2/3 میں ان کو تقسیم کر دیا، 4 حصہ کر کے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. پھر تیسرا حصہ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی ہے تو آدھے مال کی حقدار ہوگی، یعنی آدھا مال اس کو دے دیا جائے گا. اب یہاں 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے، پھر ایک بیٹی کا حصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن خود 2 بیٹی کا حصہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ 2 بیٹیوں کو بھی 2 ثلث یعنی 2/3 دیا جائے گا. اور اس کا بیان جو ہے وہ سورہ مبارکہ النساء کی آخری آیت میں 176 نمبر کی آیت میں موجود ہے. چوتھا حصہ جو بیان کیا گیا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کے والدین کے لیے دونوں کو 1/6 دیا جائے گا. یعنی اگر میت کے ماں باپ موجود ہیں تو ان کو 1/6 دیا جائے گا. کب؟ ان کان لہو ولدن، اگر جو ہے وہ میت کے بیٹے موجود ہیں، یعنی بیٹے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں تو ماں کو بھی 1/6 حصہ دیا جائے گا اور باپ کو بھی 1/6 حصہ دیا جائے گا. اس کے بعد اگر جو ہے وہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کے بیٹے نہ ہوں، یہ 5واں حکم بیان کیا جا رہا ہے. اگر میت کے بیٹے نہ ہوں، وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ، اور صرف ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہوں میت کے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا. اب یہاں قرآن مجید نے باپ کا حصہ نہیں ذکر کیا، لیکن جو پہلے سے حکم بیان کیا گیا کہ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ، یعنی صرف اس کے ماں باپ ہی وارث بن رہے ہوں تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا، تو باقی حصے کا مالک باپ ہی ہوگا. تو جب باپ مالک ہوگا تو یہاں پر گویا 2/3 باپ کا ہوگا اور 1/3 حصہ ماں کا ہوگا. پھر چھٹا حکم، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر جو ہے وہ مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، چاہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی بہن ہوں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہوں، تو وہاں پر پھر ماں کا حصہ 1/3 نہیں رہ جائے گا بلکہ ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا. پھر اب یہاں پر یہ جو بھائی بہن کا ذکر کیا گیا، یہاں پر بھائی بہن کو کوئی میراث نہیں ملنے والی، یہ صرف طبقہ اول کی میراث ہے. اور ہم نے پہلے بیان کیا کہ طبقہ اول کا جب تک کوئی ایک فرد بھی موجود ہے، طبقہ دوم والوں کو میراث نہیں ملے گی. تو یہاں پر جو بھائی بہن کو ذکر کیا گیا ہے تو بھائی بہن کا صرف ذکر پایا جاتا ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ماں کا حصہ یہاں پر اس لیے کم کر دیا گیا کہ اب جب ماں کو 1/6 دیں گے تو باقی 5/6 5 حصہ، 6 حصوں میں سے 5 حصہ وہ والد کو دیا جائے گا. اور یہ یہاں پر بھائی بہنوں کا تذکرہ گویا اس حکمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا کہ جب مثلا بھائی بہن بھی ہوں گے تو گویا باپ کے اوپر ایک بوجھ ہے اپنے بچوں کے پرورش کا، لہذا ماں کا حصہ کم کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں باپ کو زیادہ حصہ دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے جو باقی بچے ہیں ان کی پرورش آسان ہو جائے. یہ یہاں تک میراث کا حصہ قرآن مجید نے بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ حکم کہ جو گویا اس حکم سے پہلے نافذ ہوتا ہے، کا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ حصہ جو تقسیم کیا جائے گا یہ وصیت کے بعد تقسیم کیا جائے گا. یعنی اگر مرنے والے نے اپنے مال کے متعلق کوئی وصیت کی ہے تو جو وصیت کی ہے اس کو نکال دیا جائے گا، اگرچہ بہرحال وصیت کے حوالے سے یہ ایک
محدودیت پائی جاتی ہے کہ وصیت کا حق میت کو 1/3 میں ہے، لہذا اگر میت کی وصیت 1/3 مال کے متعلق ہے تو وہ نافذ کیا جائے گا، اور اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو صرف اور صرف 1/3 میں ثلث میں وصیت نافذ ہوگی، باقی 2/3 جو ہے میراث کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن دین اور قرض کے حوالے سے ایسی کوئی محدودیت نہیں، دین جتنا بھی ہوگا نکالا جائے گا۔ یعنی مثلا ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سارا مال یعنی قرض کا مال ہے، تو یہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، ورثہ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا میراث تیسرے نمبر پر آتی ہے، پہلے وصیت، پہلے قرض، پھر وصیت، پھر جو ہے وہ دین ہے، کہ اگر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت ہے تو پھر وصیت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بچے گا اور اس میں جو ہے وہ انسان کو میراث دی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اب یہاں پر چونکہ ایک انسان مرا ہے، باپ بھی، والدین بھی موجود ہیں، اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، تو مثلا یہ فیصلہ کرنا کہ بیٹوں کو زیادہ دینا چاہیے، باپ کو کم دینا چاہیے، یا باپ کو زیادہ دینا چاہیے، بیٹوں کو کم دینا چاہیے، یہ قرآن مجید نے کہا کہ تم کو نہیں اندازہ ہے کہ یہ تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہوگی، یعنی بیٹوں کو دینا تمہارے لیے زیادہ مفید ہوگا یا باپ کو دینا زیادہ مفید ہوگا۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک فریضہ، ایک حصہ معین کر دیا ہے، لہذا جو حصہ معین کر دیا ہے وہی تم یہاں پر ادا کر دو۔ یعنی یہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ اگر باپ کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے تو مثلا باپ کو زیادہ دے دیں، اولاد کو کم کر دیں، اور اگر اولاد کو دینے میں زیادہ فائدہ ہے تو نہیں، یہ تم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ فریضۃ من اللہ، جو اللہ نے حصہ معین کیا ہے وہی حصہ آپ کو باپ کو دینا ہے، وہی حصہ آپ کو بیٹے کو دینا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تم سے زیادہ جانکار ہے اور تم سے زیادہ صاحب حکمت ہے، لہٰذا جو خدا کا حکم ہے اسی کے اوپر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔